الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے متعلق سماعت کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کے کثیر ناموں سے ہوتا ہے، یعنی جس کے کثیر نام ہو تو معلوم چلتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بھی کثرت سے نام احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو کھولنے والی ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن کی اصل، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے مضامین قرآن میں موجود ہیں اور تمام قرآن کا مضمون سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اور پھر یہ حدیث آگے بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی اصل۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس سورت کا ایک نام سورۃ الوافیہ ہے، ایک نام سورۃ الکافیہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ الدعا بھی فرمایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک جامع دعا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کی دعا ہم کر رہے ہیں، اور یقیناً سیدھا راستہ مل جانا بڑی کامیابی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ تو لہٰذا یہ ایک جامع صورت ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعا بھی کہا گیا کہ اس میں ایک جامع دعا موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض سے شفا ہے۔ ذرا غور کیجئے یہ سورۃ مبارکہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ کسی نے ہم سے آ کے کہا کیا تم میں کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ ایک شخص ہم میں سے اس کے ساتھ چلا گیا اور اس نے قبیلے کے سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو سورۃ الفاتحہ کی برکت سے وہ سردار شفا یاب ہو گیا۔ لہٰذا اس نے خوش ہو کر 30 بکریاں دیں اور بکریوں کے دودھ بھی پلایا۔ یہ بکریاں لے کے بقیہ اصحاب کے پاس آتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان بکریوں کی تقسیم کاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم پہلے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام تر معاملہ پیش کرتے ہیں کہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں گے ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، تمام تر معاملہ عرض کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بکریاں تم آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے حصہ مجھے بھی دو۔ تو اس واقعے سے 2 اہم باتیں ہمیں معلوم چلتی ہیں۔ پہلی چیز کہ سورۃ الفاتحہ گویا کہ ہر مرض سے شفا یابی کی ایک صورت ہے کہ کسی بھی مرض میں کوئی مبتلا ہو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے انشاءاللہ عز شفا یاب ہوگا۔ اور دوسرا کہ دم کرنا یہ احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے دم کیا
تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا، بلکہ جو انعام کے طور پہ جو قبیلے کے سردار نے خوش ہو کر انہیں بکریاں دی تھیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تقسیم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی فرمایا، اور یہ بھی فرمایا مجھے بھی اس میں سے حصہ دو۔ تو لہٰذا یہ بھی معلوم چلا کہ دم کرنے کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو قرآن عظیم کی سب سے عظیم صورت ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس صورت کی مثل نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ اس صورت کی مثل انجیل میں نازل ہوئی۔ ذرا غور کیجئے کس قدر اہمیت احادیث مبارکہ میں اس صورت کی بیان کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ میں ہم یہ بات بھی سماعت کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سوائے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی واجب کا مطلب یہ کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے ترک کی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ صرف فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے، اور اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر وہ کھڑا رہا، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر لیا، جب بھی جو ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک جامع دعا بھی ہے، یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یہ ام القرآن ہے، یہ 7 مثانی ہے۔ ہمیں چاہیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں، اس سورہ مبارکہ کو ہم سمجھیں، اور اللہ رب العزت سے بار بار جو ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ہم دعائیں کر رہے ہیں دل سے یہ دعا کریں، توجہ کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ ہدایت کا راستہ صراط مستقیم جس کو حاصل ہو جائے یقیناً اس کے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور سماعت کیجیے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز جنازہ کے اندر بھی اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن دعا کی نیت سے یہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں جنازی کی دعا کے بدلے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔